اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذیقعدہ 7 ہجری عمرہ کے بعد تقریباً 8 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ اسی دوران ماہ ربیع الاول 8 ہجری میں تہامہ کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پچھلے سال 7 ہجری ماہ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط روانہ کیے تھے ان کے بہت سارے جوابات آ چکے تھے۔ بصرہ، شام، اردن کی جانب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے ان کے جوابات بھی آ چکے، بلکہ بصرہ کے سردار شراجیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رومی فوج تیار بھی ہو چکی تھی۔ یہ خبریں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے سفیر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اور رومی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردن کی جانب روانہ کیا۔ اس لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے۔ اس لشکر میں حضرت علی کے علاوہ اور بھی بہت سارے جیت اصحابہ بھی شامل نہیں تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر والوں کو ہدایت جاری کی کہ زید بن حارثہ اس لشکر کا امیر ہوگا۔ اس کی غیر موجودگی میں جعفر ابن ابی طالب اس لشکر کے امیر ہوں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواح اس لشکر کے امیر ہوں گے۔ ان کے بعد لشکر خود کوئی اپنا امیر مقرر کرے گا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر تقریباً جمادی الاول 8 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوا اور مقام موتا پر خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف ہرقل کی فوج بھی تیار تھی اور وہ تعداد میں بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی فوج کا سامنا ہرقل کی فوج کے ساتھ مقام موتا پر ہوا۔ موتا اردن کا علاقہ ہے جو کہ اس وقت رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ جب دونوں فوجوں کے درمیان تصادم ہوا تو دوسری طرف ہرقل کی فوج نے حضرت زید بن حارثہ کو نیزوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کے بعد جنگ کا علم حضرت جعفر بن ابی طالب کے پاس تھا۔ ایک حملے کے دوران جعفر طیار رومی فوج کے گھیرے میں آ گئے۔ جب انہیں اپنی شہادت یقینی نظر آئی تو انہوں نے اپنا گھوڑا آزاد کر دیا اور پیدل ہی لڑتے رہے۔ اسی لڑائی کے دوران حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے اور ان کو تقریباً 80 زخم آئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح اس لشکر کے امیر تھے۔ جنگ کا علم حضرت عبداللہ بن رواح کے پاس تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواح نے شدید حملے کیے، لیکن انہی حملوں کے درمیان حضرت عبداللہ بن رواح کی بھی شہادت واقع ہو گئی۔ تینوں سرداروں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا لشکر تقریباً بکھرنے لگا۔ اس دوران اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ جاری رکھنے سے گریز کیا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور اپنی فوج کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو پہاڑوں کے پیچھے سے آنے کا حکم دیا تاکہ دشمن کو یہ نظر آئے کہ اس لشکر کے پیچھے اور بھی بہت سارے لشکر ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اس لشکر میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ رومی فوج پر یہ تاثر پڑا کہ ابھی تک اس فوج کا مکمل اندازہ نہیں لگا، ان کی فوج پیچھے ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ رومی فوج نے یہ سوچا کہ جب تک مکمل اندازہ نہیں ہوتا مکمل حملہ نہ کیا جائے۔ لہٰذا اس کے بعد کیونکہ شام بھی ہو چکی تھی اس لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں۔ اسلامی لشکر واپس مدینے آ گیا۔ اس جنگ کے دوران تقریباً 6 یا 12 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 3 سردار تھے۔ اسلام کے خلاف ہرقل کی فوج میں تقریباً آدھے سے زیادہ مسیحی شامل تھے۔ اس جنگ کو مسیحی اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں، دوسری طرف مسلمان اس کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی رومی فوج سے لڑنا بھی ایک بہت بڑی کامیابی میں شامل تھا، اور اس فوج سے کامیابی کے ساتھ لڑنے کے بعد واپس آ جانا بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مسلمان اس کو اپنی کامیابی میں شمار کرتے ہیں۔ بظاہر کس فوج کو کامیابی ہوئی اور کس کو شکست، اس کا فیصلہ کرنا شاید مشکل ہے، لیکن عرب کی سرزمین پر اس کے بہت ہی گہرے اثرات نکلے۔ مشرکین مکہ اور وہ قبائل جو اسلام کے خلاف تھے وہ شدت سے اس انتظار میں تھے کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے نتائج کیسے ہوں گے۔ جیسے ہی اس جنگ کے نتائج کی خبریں مشرکین مکہ اور دیگر قبائل تک پہنچی، ان کو شاید اس بات کا احساس ہوا کہ مسلمانوں کے دشمن اب بڑھ گئے ہیں اور شاید ہم بھی مسلمانوں کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ موتا کے بعد مشرکین مکہ کی اسلام دشمن حرکتوں میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے دشمنوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، اب ان کے دشمن کہیں زیادہ طاقتور اور تجربہ کار ہیں، اور اسی دوران
دوران ایک اور اہم نقطہ جو شاید بہت ہی اہم ہو، اور وہ یہ کہ جنگ موتا کے بعد اسلام بہت ساری حکومتوں میں بحث ہونے لگا، بالخصوص روم کی حکومت کے باشندوں میں اسلام کی بحث چھڑ گئی، اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں تک اسلام کا نام پہنچ گیا۔ اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ ایک اور نقطہ نظر شاید بہت اہم ہو بحث میں لانا، اور وہ یہ کہ رومی فوج کی ایک نفسیات کا علم ہوا کہ رومی فوج یہ جانتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے عرب کے علاقوں میں لشکر کا دار و مدار سردار کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر قبائلی سردار کو ہی قتل کر دیا جائے تو دوبارہ یہ لشکر منظم نہیں ہو پاتے، اور شاید رومی فوج کا خفیہ ہتھیار بھی یہی تھا کہ اس لشکر کے سردار کو قتل کر دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا کہ 3 سرداروں کو مسلسل یک کے بعد دیگرے قتل کر دیا گیا، اور اپنی اسی حکمت عملی کی وجہ سے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہے۔ اور شاید یہ کہ رومی فوج کے حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے لشکر کا حقیقی سردار ابھی مدینہ میں موجود ہے، وہ اس لشکر میں شامل نہیں، لہٰذا اصلی سردار کو نہ پا کر رومی فوج واپس چلی گئی، کیونکہ اس چھوٹی سی ٹکڑی سے جیتنا یا ہارنا رومی فوج کے لیے اتنا اہم شاید نہیں تھا۔